یہ وہ پارٹ ہے جس میں امت مسلمہ کا ایک جو ہے بحیثیت امت ہم لوگ بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ذاتی اور انفرادی زندگی میں ہم پھر بھی قرآن کے کسی نہ کسی حصے کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے اوپر ہم لوگ فوکس نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اس قرآن کی دعوت کو پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے دعوت کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے حق پورا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو کیا فرمایا؟ اب جو لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ موجود نہیں ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی کہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں جو حکم دیا، بار بار دعوت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت امت دیا ہے. اور جو دعوت اصل میں ہم لوگوں کو دیں گے اس کا سورس کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے پاس گئے تھے تو جب دعوت دی مسلمان ہو گئے، تو جو ہی مسلمان ہوتے تو اگلی بات کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے. اور نجاشی کے اوپر جس چیز نے اثر کیا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے قرآن سنا تھا. حالانکہ وہ کرسچن تھا لیکن کیا تھا؟ قرآن سنا. سورہ مریم جب تلاوت کی گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. تو کیا تھا؟ قرآن کی دعوت تھی. تو ہمیں اس چیز کو اپنے زندگیوں میں لے کے آنا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کی اس دعوت کو لوگوں تک لے کے جانا ہے. اور یاد رکھیے کہ آج ہم اس امت کی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگ فکر بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے یہ فکر اور پریشانی بھی اس چیز کی علامت ہے کہ ہمیں اس چیز کا کنسرن ہے کہ امت مسلمہ آج زوال کا شکار ہے. لیکن آج اس زوال سے نکلنے کے لیے ایک چیز یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں نہیں لے کے آئیں گے، ہم دنیا کے جو مرضی سولوشنز اپلائی کرتے رہیں ہم اس سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہ سولوشن ہمیں اللہ نے دیا ہے. اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سرفرازی اور سربلندی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں ٹوٹو نہیں، آپس میں گروپ مت بنو، آپس میں ایک دوسرے کو مت کاٹو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا. آج ہم نے اللہ کے اسی حکم کو توڑ دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ نے قرآن کو کہا کہ یہ اللہ کی رسی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ایمان والوں کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا اس چیز کو امیجن تو کریں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا ہمارے پاس ہے. دیٹ مینس کہ جب تک ہم اس قرآن کو پکڑے رکھیں گے تو ہم اللہ سے کنیکٹ رہیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس سرے کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں ہلاک ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لوگوں کو دنیا کی گمراہی سے بھی بچائے گا اور آخرت کی ہلاکت سے بھی بچائے گا. لیکن کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں قرآن کی امپورٹنس ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن کو لے کے آنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن کو امپورٹنس دینی ہے. آج ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کون سا کریکولم پڑھے گا. ہمارا بچہ جو ہے برٹش کریکولم پڑھے گا، امریکن کریکولم پڑھے گا، آسٹریلین کریکولم پڑھے گا. لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کریکولم دیا ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، کیا اس کریکولم کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہمیں آنے والی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی فکر کرنی ہے اور وہ کامیابی اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں رکھی ہے. اور اس قرآن کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سخت وعید بتائی ہے. یہ رویہ کہ اس قرآن کو چھوڑ دینا، نہ صرف چھوڑ دینا بلکہ ایون اپنی مرضی سے قرآن کو استعمال کرنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم
इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, और ऐसे लोगों की इसके सिवा क्या सज़ा हो सकती है कि दुनिया की ज़िंदगी में वो ज़लील व ख्वार होकर रहें। व यौमल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन भी ऐसे लोगों को शदीद तरीन अज़ाब दिया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला इस चीज़ से गाफिल नहीं है जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो। ये आयत हकीकत में उतरी थी बनी इसराइल के रवैये के ऊपर। बनी इसराइल क्या करते थे, अपनी किताब के साथ उनका रवैया क्या था कि अपनी किताब को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते थे। उसकी कुछ आयत के ऊपर ईमान लाना, कुछ आयत को इनकार कर देना, कुछ आयत लोगों को बताना, कुछ आयत लोगों से छुपा लेना। वो आयत जो हमारे दुनियावी फ़ायदे के लिए हैं उन आयत को तो सामने लेके आना, जिन आयत की वजह से दुनियावी नुकसान आ रहा है उन आयत को छुपा देना। तो ये रवैया अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स भी ऐसा करेगा, आज हम लोगों का रवैया क्या है कुरान के साथ, हम भी तो पिक एंड चूज़ करते हैं। हम वो आयत जिनके अंदर हमारे ज़ाती मफादात का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, टकराव नहीं आता, उन आयत के ऊपर हम ईमान भी लाते हैं, उनके ऊपर हम सुभान अल्लाह भी कहते हैं, उनको हम लोगों तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन जो ही कोई ऐसी आयत आती है जो कि हमारे अपने ज़ाती अमल से टकराती है तो हम उस आयत की बात ही नहीं करते। छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इसमें से एग्जाम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको पूरे दिन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप अगर एक एग्जाम्पल ले लें कि जहाँ पे कुरान नमाज की बात करता है, अकीमिस सलात, नमाज कायम करो, तो जो नमाज पढ़ने वाला है वो कहता है सुभान अल्लाह, कुरान में अल्लाह ताला ने नमाज का तज़किरा किया है, और पूरी दुनिया को नमाज की दावत देगा। लेकिन साथ ही कहीं पर जब कुरान पे हुक्म आता है यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी नज़रों की हिफाजत करो, तो जो शख्स नहीं करता वो क्या करेगा, उस हिस्से को गायब कर देगा। राइट। इसी तरीके से कोई खातून जो है वो रोज़ों का एहतमाम करती हैं, ज़िक्र का एहतमाम करते हैं, कुरान पढ़ने का एहतमाम करती हैं, तो वो सबको बता दें, देखें जी ज़िक्र करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, तलावत करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, बहुत कॉमन है। लेकिन जो ही कुरान की आयत आती है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि बाहर जब भी निकलो तो पर्दे की हालत में निकलो, और अगर पर्दा नहीं करती तो कुरान की आयत क्या होगी, वो सामने से गायब हो जाएगी, ये आयत कभी फॉरवर्ड नहीं होगी। मैं आपको बहुत बिटर रियलिटीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको तल्ख हकीकतें बता रहा हूँ। ये रवैया जो हमें अपने रवैये को दुरुस्त करना है कि हमें कुरान की उन तमाम आयत को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, और कुरान को होलिस्टिकली जब हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो तभी हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी, हमारी इनफरादी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी, हमारे घरों के अंदर सुकून आएगा, हमारी फैमिलीज़ के अंदर अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा, हमारे माशरे में अल्लाह ताला अमन व अमान अता फरमाएगा और उसकी बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम कुरान को पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएंगे।